ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف و پالنہار ہے۔ بعدو بے حساب و بے شمار درود و سلام نازل اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی بے پناہ قربانیوں اور انتھک مصائب سے دوچار ہونے کے بعد ہم دین اسلام جیسی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حدید سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے عالم اسلام پر منڈلا رہا ایک اہم فتنہ یا ایک اہم آزمائش جسے ہم فکری جنگ کہتے ہیں، فکری جنگ اور اس کی خطرناکی بچاؤ کے طریقے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ بغور سنیں، سمجھیں اور ہم سب ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، حقیقت ہے یہ کہ ہم جب اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے بیچ ایک طرح سے دوری نظر آتی ہے، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، بچے اور والدین ہوں، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو یا رشتہ داریوں کے ساتھ دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہم دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اوپر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جنہیں ہم اپنی ذمہ داری کہتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ اس سے اور زیادہ بڑی نشانی اور واضح مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو ہی بھول کر اس رب کو نظر انداز کرتے ہوئے منمانی زندگی گزار رہا ہو۔ اس سے اور بڑی نشانی یا ایک مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم دھیرے دھیرے اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر جو چیزیں ضروری تھیں ہم ان چیزوں سے دھیرے دھیرے بھٹک رہے ہیں اور اپنے منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر یہ یوں ہی تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ آئیے سوچتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارا من عبادتوں میں نہیں لگتا، ہماری توجہ علم حاصل کرنے میں نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر کے آخرت کے بارے میں ہم سوچیں اس کی فرصت نہیں ہمارے سامنے۔ ان تمام پیچھے اگر ایک انسان غور کرے تو کہیں نہ کہیں یہ فکری جنگ ہی آتی ہے۔ فکری جنگ، وہ سائلنٹلی ایک انسان کے ساتھ وہ حملہ جو ایک انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا شکار ہو کر کے وہ اپنا دین بیچ دے، اپنی آخرت تباہ کر لے، اسے کہتے ہیں فکری جنگ، سوچ کی لڑائی۔ آج آپ سے کوئی سامنے والا فیس ٹو فیس لڑنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی بھی آپ کے اوپر ہتھیار کا اشارہ نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ۔ آج جو اصل لڑائی ہے وہ ہماری سوچ، ہماری پہچان، ہماری شناخت اور ہماری جو ایک پہچان ہے، ہمارا جو شعار ہے، ان چیزوں کے ساتھ دھیرے دھیرے چھیڑخار ہو رہے ہیں۔ یہ کوشش ہے اصل میں ایک دن کی نہیں، پوری ایک منظم کوشش ہے، ایک راستے سے نہیں، ہزاروں راستے ان کے سامنے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اس کے دین، اس کی سوچ، اس کی پہچان سے ایک انسان کو دور کیا جائے۔ نام رہے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد اور اس کے بعد قاسم، اس قسم کے مسلمان نام رہے، لیکن نام کا وہ مسلمان رہے، کام کا نہیں، کیونکہ جو کام اندر سے مسلمان ہوگا وہ ہمارے لیے چیلنج بنے گا۔ یاد کیجئے، آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے کا واقعہ، 20ویں سینچری شروع ہو رہی تھی، اس درمیان صلیب یا نصارہ ہر محاذ پر، ہر موڑ پر مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے فیس ٹو فیس عسکری طور پر یا ہتھیار کے ذریعے سے لڑائی کرنا دھیرے دھیرے اب ناممکن ہوتا جا رہا۔ کوشش ہم چینج کرتے ہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ فیس ٹو فیس نہیں، ان کے دل میں گھس کر، ان کے اندر داخل ہو کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے، وہ نام رہے گا۔ آج مسلمان کہاں کیا ہو رہا ہے اس کے دین، اس کے ایمان کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا۔ آج یہ جو سوچ ہماری آئی ہے یہ ہماری اپنی اصل سوچ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کان الناس امۃ واحدہ، ایک تھے تم لوگ، ایک کے بعد یہ تقسیم کیسے ہوئے؟ یہ اسی سوچ کا اثر ہے۔
آج ہم جو سوچتے ہیں، ہم اپنی سوچ نہیں، جو ہمیں وہ سامنے والا سوچ دیتا ہے، جو فکر وہ دیتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، آج ہم وہ سمجھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کے زمانے میں اور بھی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یہ ایک وہ دو دھاری تلوار ہے جو آپ کو بھلائی کے لیے بھی لے جاتی ہے، برائیوں کے لیے بھی، لیکن آج ہم دھیرے دھیرے برائیوں کے دل دادا اور برائیوں کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، نتیجے میں ہمارے سامنے اچھائیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ خوب ترقی کریں۔ آج ایک انسان کو سوچ ملتی ہے، یا ایک انسان ایک مسلم سوچتا ہے کہ میرے لیے دین رکاوٹ ہے، میں دین کے ساتھ دنیا مینیج نہیں کر پاؤں گا، لہذا میرے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو دین یا دنیا۔ ایک انسان کیا چوز کرتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ 2-4% ہوں گے اللہ رب العالمین کے وہ خاص بندے، ورنہ اکثریت یہی کہے گی کہ فی الحال دنیا سنبھال لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دین سنبھال لیں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک مسلم آن دا اسپوٹ اپنا ڈیسیزن لے سکتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ کل آپ لوگوں نے سیقول الصفحہ والی صورت کے اندر، یا کیا نام ہے، ان آیتوں کے اندر آپ نے دیکھا تھا اللہ رب العالمین کا جو حکم جب ہے، جیسے ہے، ہمیں اور آپ کو ماننا ہے، اسی کے اندر ایک انسان کے لیے بھلائی ہے، جیسے ہے۔ اب اس کے اندر ہم اپنی طرف سے یہ اگر راستہ لے لیا جائے تو کیسے ہوگا، اس کے بدلے میں ایسا چوز رکھا جائے یا ایسا آپشن رکھا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ ہم دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہی ہے کہ آج ہمارے لیے ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ سوچتے تھے کہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک انسان سوچتا تھا کہ اللہ اس فتنے سے بچا لے اور اس سے دور رکھے۔ ایک انسان کی یہ سوچ تھی۔ انسان آج خاص طور سے مسلمان کی اگر بات کریں، اہل اسلام کی، اگر ان کے بیچ وہ دجال آ بھی جائے تو بعید نہیں ہے کہ اسے اپنا امام قبول کر لیں گے، کیونکہ جو بھی سورج اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، آج مسلمان اس کے پیچھے پیچھے بھگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون کہاں ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کون سا طریقہ سکھا رہا ہے، کون سا علم دے رہا ہے۔ آج ہم قطع نظر اس سے بس وہ ہے نا، لوگوں کے سامنے مقبولیت ہے، لوگوں کے سامنے وہ ایک بڑا انسان ہے، لوگ اس کو اچھا مان رہے ہیں، اچھی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں کرتا۔ آج ہم سوچتے نہیں کتاب و سنت ہے نا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی آپ کے لیے دھوکہ میرے عزیزو، جو آپ کی طاقت تھی وہی آپ کی کمزوری بن رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اس طاقت کو طاقت ہی رہنے دینا اور اس کو کمزوری نہیں بننے دینا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہمارا اسٹرینتھ تھا، یہ ہماری طاقت تھی، کتاب و سنت۔ آج کتاب و سنت کے نام پر کوئی بھی انسان آتا ہے، نہیں صحیح بخاری کی روایت کہاں ہے، کبھی آپ نے چیک کیا؟ کبھی جا کر کے پوچھے فلاں سورت کے اندر ہے، کیا آپ کو وہ آیت یاد تھی جو آپ نے مان لیا؟ اس آیت کو جا کر کے چیک کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ آیت ہے بھی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس سورہ کا نام دے دیا گیا ہو یا پھر فلاں حدیث کا ریفرنس دے دیا گیا ہو۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ کام عمل کرنے سے پہلے ہم اس جگہ پر جا کر کے چیک کرتے، خود دیکھتے، عین الیقین کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرتے جو ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی اور ہماری آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ تھا۔ آج ہم نے سوچ لیا نہیں وہ تو ان لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں، بس بول دیے، ہم نے سچ مان لیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم اپنے علم سے، اپنی پہچان سے بھی دور ہوتے گئے۔ نتیجہ ایسا ہو گیا کہ آج ہم اپنا دماغ ان اہل علم کو دے دیے۔ حقیقت یہی ہے، آج ہم نے اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنا فیصلہ، اپنا ڈیسیزن اہل علم کو دے دیا۔ اب وہ اہل علم صحیح ہے یا غلط وہ الگ مسئلہ، لیکن آج ہم نے اہل علم کو، جو علم والے تھے، کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کے سامنے بات چیت کرنے والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت دے دی۔ اب وہ جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیے وہ صحیح ہوگا، جو کہیں گے غلط وہ غلط ہوگا۔ یہ نہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، حلال اور حرام کا ڈیسیزن ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ہماری سوچ کب آپ کی کام کرے گی؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں ہر چیز پر آپ ٹانگ اڑیں، پہلے اس کا علم حاصل کریں، سچویشن کو سمجھے، اور اس کے بعد ادب کے ساتھ اہل علم سے ناقشہ ہو، اور ایک علم حاصل، نتیجے تک پہنچنے کے لیے، آپ اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے آپ اہل علم کے ساتھ نقاش کریں۔ کہاں ایسے لوگ؟ کہاں ہیں؟ نہیں ملیں گے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی اصل میں کہ ہم نے یہ ڈیسیزن ان کو دے دیا؟ اچھا، دوسری چیز، یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ بس خیال ہی ہیں، حقیقت ہے میرے بھائی۔ یہ آج ہم جی رہے ہیں ان حالات کو۔
گھر کے والدین سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے آئندہ فیوچر ہوں گے. کس چیز کے فیوچر ہوں گے؟ دین کے یا دنیا کے؟ ہمارے لیے اکثر جواب ہوتا ہے وہ دنیا کے فیوچر ہوں گے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے. بچپنے میں ہمیں انہیں تعلیم دینی ہوگی کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ رہتے کیسے ہیں، جوانی میں والدین کے ساتھ رہتے کیسے ہیں. والدین اگر تمہاری موجودگی میں کمزور ہو جائیں یا توانا بھی ہوں، لیکن آپ میں وہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت آ جائے، جب تک ہم ان بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ان بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، حقیقت کہیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. بدلاؤ ہم میں سے ہر شخص چاہتے ہیں، تبدیلی ہو. ان دنوں الحمدللہ تھوڑی سی کوشش ہے تعلیم کے حوالے سے، لیکن تعلیم بس ہم لوگوں نے سمجھ لیا تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. تعلیم اور تربیت، نالج اور ساتھ میں اس کا جو پریکٹیکل ہے، ہم لوگوں نے سوچا دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ بچہ مسجد جائے گا کچھ دیر کے لیے، کتنے دیر کے لیے ہم بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں؟ بمشکل 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ. اس 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس، ہمارے پاس عالم ہیں، ان کے پاس سینکڑوں بچے ہوں گے. ان بچوں میں سے اگر اس بچے کے لیے ٹائم دیکھیں گے تو 10 سے 5 منٹ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا. ان 5 یا 10 منٹ کے اندر اس بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے، کون سی تربیت دینی ہے، یہ تو آپ کو وہاں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. جہاں 23 گھنٹہ رہنے والا ہوگا وہاں آپ کو فکر کرنی ہوگی. اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. نصیحت کر رہے تھے. ان 10 آیتوں کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا. وہ اصل میں سے کبھی اگر اور موقع رہا تو انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر، لیکن حقیقت کہیں تو آپ کو بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر فکر ہونی چاہیے. آپ کو اپنے اندر یہ تعلیم جتنا زیادہ آپ کے پاس ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ اپنے بچے کو بھی سکھا سکتے ہیں. وہ آپ کو کی دیں گے چابی. جو علماء ہیں وہ آپ کو بس چابی دیں گے کہ اس دروازے کو کھول کر اندر جانا ہے، گھر کو اندر جا کر کے ڈیزائن کیسے کرنا وہ آپ کا کام ہے. ہر چیز آپ کو نہیں دیں گے اور دے بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مشن نبوت ذکر کیا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کر کے سنانا. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو تربیت ہے، وہ آپ کو پہلے خود تربیت یافتہ بننا ہوگا، تب جا کر کے بچے میں وہ چیز آتی ہے. آپ جیسے ہوں گے آپ کے ساتھ ساتھ بچے بھی ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. میرے عزیزو، تلخ چیزیں ہیں لیکن حقیقت ہے یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، فی الحال کبھی انشاءاللہ اور موقع، یہ جو تمام چیزیں ہمارے سامنے، یہ جو نتائج ہمارے سامنے ہے، یہ کہیں نہ کہیں اسی سوچ اور اسی فکری جو جنگ ہے، اسی جنگ کا نتیجہ ہمارے سامنے. نتیجہ کیا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو گئے. ہم خود کو پہچاننا بھول گئے کہ ہم ہیں کیا. ہم نے انانیت شروع کر دی، قومی عصبیت، علاقائی عصبیت ہم نے اختیار کر لی اور کہا کہ ہمارے ادھر کے لوگ ہی سب کچھ ہیں. یہ جگ غلط بھی ہوں تب بھی ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. حقیقت کو چھوڑ کر اپنے عصبیت اختیار کر لی. ایک مسلمان بس نام کا مسلمان رہ گیا. ایک ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے مسلم کا، اور اس کے اندر اگر اسلام دیکھیں گے تو دور دور تک شاید ہی کہیں نظر آئے. میرے بھائیوں، ایک انسان دھیرے دھیرے اپنے رب کو بھول رہا، اپنی وجود کو بھول رہا، اپنے مقصد کو بھول رہا. ایک انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک انسان خود سے ایک آنکھ مچولی کھیل رہا ہے. ایک انسان ان تمام چیزوں کے لیے ایک انسان کو ضرور ایک بار سوچنا چاہیے کہ یہ صرف آج ایک سٹارٹنگ ہو سکتی ہے، کل کا جو آنے والا انجام ہوگا اس سے بھی بھیانک ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے کچھ. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، کتاب و سنت کا علم. چونکہ یہیں سے اگر یہ علم نہ ہو اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں جو جدھر لے جانا چاہے آپ کو لے کر کے جا سکتا ہے. علم حاصل کریں. علم کسے اولا محبت کریں. آپ کتاب و سنت کے علم کو پہچانیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اور اس کے اندر جتنا آپ کو انرجی لگا سکتے ہیں آپ ایک انسان کوشش کریں کہ مجھے جتنا ہو سکے ایک انسان کوشش کرے اس کے لیے. میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کتاب و سنت کا علم اولا ایک انسان کو اس سے محبت ہونی چاہیے. صرف کتاب نام سے نہیں، اس علم سے بھی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ کو وہ علم ملے گا. آپ علم چاہتے ہیں لیکن علم سے محبت نہیں ہے،
اس کے مقام کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک انسان کو کہاں کام آئے گی، کہاں کہاں تک اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں، ایک انسان کے لیے نہیں نظر آتا۔ جب ہاں دنیاوی اعتبار سے ایک انسان کو اگر سمجھایا جائے تو اس کے لیے برابر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز فلاں جگہ ضرورت آ سکتی ہے، لہذا ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں۔ دین، آپ کو دین جہاں سے چاہیے آپ ان جگہوں سے دھیرے دھیرے دور ہو رہے ہیں۔ جن جگہوں سے دین مل سکتی تھی، علم مل سکتا تھا آپ کو، ان جگہوں سے آپ دور ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے علماء کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ مولانا کا کام بس مسجد، مصلی اور اس کے بعد یہی چیزیں ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی الا ماشاءاللہ۔ ان علماء کو جن سے آپ کو علم چاہیے ان سے محبت کرنی ہوگی، ان کا ادب کرنا ہوگا، ان کو وہ مقام دینا ہوگا جس سے آپ کو وہ علم مل سکے، ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو وہ علم مل سکے۔ علم چاہتے ہیں لیکن جہاں سے ملنا چاہیے اس جگہ پر ہمارے یہاں کمزوری ہے میرے بھائی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ عالم دین بنے، 1 گھنٹہ پڑھ کر کے نہیں ہوں گے، اور محنت لگانی ہوگی، اس میں اور ٹائم دینا ہوگا، انرجی اور زیادہ لگانی ہوگی، تب جا کر کے آپ کا وہ بچہ، پہلے آپ کو خود اس علم سے محبت کرنی ہوگی، اس محبت کو بچے میں ٹرانسفر کرنا ہوگا، تب جا کر کے دھیرے دھیرے راستے کھلیں گے۔ اس بچے کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے کوششیں بھی کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ چاہتے تھے کہ یہ بچہ زمانے میں آگے جا کر کے عالم تفسیر بنے، مفسر قرآن بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ علم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ دینا اسے، وعلمہ التاویل، تفسیر کا علم دینا۔ آنے والا زمانہ اس علم کا محتاج ہوگا، اللہ اس بچے کو اس مقام تک، اس لیول تک پہنچانا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں قاعدہ پڑھ لیا، امپارہ پڑھ لیے اور اس کے بعد ہمارے بچے کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ کتنا دیر تک جائیں گے؟ آپ خود سے پوچھئے، اس علم کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں؟ بہت زیادہ اگر ہوا صبح میں 5 منٹ، شام میں 5 منٹ، اور اگر ہفتے کا درس ہوا تو 1 گھنٹہ۔ ایک ہفتے کے اندر اگر آپ دیکھیں اپنا مجموعی وقت تو زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں ہفتے میں، اور باقی ٹائم آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ چلو تھوڑا سا قرآن سمجھ لیں، کچھ قرآن کی آیتیں، ایک آیت ہی سے روزانہ ہم تفسیر اور معنی کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کی باتیں ہم سنیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ایک انسان سے چاہتا کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں ہم بس یہی سوچتے ہیں سن کر کے علم حاصل کرنا۔ سننا ایک راستہ ہو سکتا ہے لیکن وہی اخیرا راستہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سننا، پڑھنا، لکھنا، بولنا، یہ تمام کے تمام چیزیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ عصر کے اندر بھی ملیں گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا بالحق، کسی کو بتانا بھی ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے، صرف آپ اپنے تک محدود رکھ لیں تو ایسا نہیں چلے گا، اس کو بتانا بھی ہوگا، اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو بتلانے کے لیے پہلے آپ کے پاس وہ یاد رہنا ضروری ہے۔ تو ایک بار میں تو نہیں چیزیں ہوں گی۔ 1 گھنٹے کا لیکچر ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا علم حاصل کرنے کا، ایسا نہیں ہے۔ کتنی چیزیں یاد رہیں گی؟ آپ ہر لیکچر کے لیے، ہر درس کے لیے آپ اگر کچھ چیزیں متعین کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں 20 چیزیں میں اس میں سے 10 چیزیں میں ہر درس میں سے 10 چیزیں لکھوں گا اور ان کو یاد رکھوں گا۔ لکھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے ابھی، لکھنے کا رواج ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں بس یہاں سن لیا، ہمارا ریکارڈ ہو گیا اور وہ ہمارا رہ گیا، کچھ دیر کے بعد دوسری چیز آئی، وہ چیز دفن ہو گئی اور دوبارہ آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ ہمارے نوجوان خاص طور سے میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ سنیں، پڑھیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، لکھ کر کے رکھیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے رجوع کرنا، واپس ان چیزوں کی طرف جانا آپ کے لیے آسان ہو سکے، اور وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا تھا قید العلم بالکتابہ، لکھ کر کے اس علم کو قید کر لو تاکہ وہ بھاگ نہ پائے ادھر ادھر۔ عزیزو، علم حاصل کرنا ایک پہلا اور اہم راستہ ہے کہ آپ علم سے محبت کریں، علم سے لگاؤ ہو، علم سے رشتہ آپ اپنا مضبوط کریں، تبھی جا کر کے جو بھی فتنوں، چاہے یہ فکری جنگ ہو یا اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں راستے ہوں، ان تمام راستوں سے آپ اگر سچ میں بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اول اس علم کی اہمیت اور اس علم کے مقام کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد جو
جس جگہ پر یہ چیز ملے گی اس جگہ سے بھی آپ کو محبت کرنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو عین ایمان کہی گئی تھی، وجہ یہی تھی کہ جب تک لوگ بے تحاشا بے انتہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تک لوگ محبت نہ کرنے لگیں، تب تک وہ مشن نبوت کا جو مشن ہے، جو علم ہے، وہ نہیں پا سکتے ہیں۔ کہا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے ساتھ ساتھ چلو، ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ محبت اور یہ تعظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، کدھر ہے وہ؟ صرف کتابوں تک۔ ایک دوسرا فیکٹ ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں علم یا دین صرف مسجد تک، مسجد سے باہر جانے کے بعد علم نہیں ہے۔ دن بھر میں آپ اگر 5 وقت کی نمازوں کو ایک طرح سے اندازہ کریں تو 2.5 گھنٹہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے، 21.5 گھنٹہ آپ کا ادھر سے باہر نظر آتا ہے، وہ 21 گھنٹہ تو آپ کو زیادہ دین کو سوچنا چاہیے۔ جہاں ہیں آپ، جس جگہ پر ہیں، جس مشن، جس کام میں ہیں، جس پروفیشن میں ہیں آپ، وہاں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں، اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس دین کی طرف تبلیغ کر سکتے ہیں وہاں رہتے ہوئے بھی۔ اور اس کے لیے سب سے مضبوط اور اہم کڑی ہوتی ہے علم کے ساتھ ساتھ علم کو برتنا۔ ایک طریقہ تھا علم، اور دوسرا طریقہ ہے اخلاق۔ علم کو صرف علم تک نہیں بلکہ علم کو عمل کے لیے سیکھیں۔ آج ہم لوگ، ہمارے پاس اگر کہیں علم کی کمی نہیں ہے، ہر ایک انسان نظر آئے گا وہ مناظر ہے اور وہ ڈیبیٹ کرنے والا ہے، آپ گھنٹوں ان سے مناظرہ کروا لیں اور آپ کو گھنٹوں تک آپ کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اخلاق کی بات کریں، زیرو، الا ماشاءاللہ۔ آپ کہیں بھی الفاظ استعمال کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اخلاق دوسروں کو دعوت دیں تاکہ وہ آپ کی طرف کھینچا چلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں تو اسی کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتے نظر آئے گی۔ بہت ساری مثالیں۔ آپ کو اخلاق بہتر کرنے ہوں گے، علم حاصل کریں، لیکن علم کا مقصد دوسروں کو پھیلانا نہیں، پہلے خود کے اندر سے اندھیرے کو دور کرنا، اس پر خود عمل کرنا، تب جا کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا۔ آج جب بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، کوئی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے یا کسی لیکچر کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک دلیل ہمارے سامنے نظر آئی، فوراً ہمارے سامنے آتا ہے اس جگہ پر پھنسا تھا، آج اس کو وہ دلیل چپکا کر کے رہوں گا۔ آپ پہلے خود کو دیکھیں، اس علم سے پہلے خود کو فائدہ پہنچائیں، تب دوسروں کا نتیجہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہی تلقین کی تھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود کو بچاؤ۔ حالات دن بدن بہت بگڑ رہے ہیں عزیزو، دین بچانا بڑی مشکل چیز نظر آ رہی ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور وہ آزمائشیں جو دکھ رہی وہ تو آسان ہے آپ کے لیے، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جو غزوہ فکری جنگ ہے، اس سوچ والی جنگ کو جو لوگوں کا برین واش کرتے، لوگوں کا ذہن دوسری طرف مائل کرتے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بولتا میں تو عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں، مجاہد ہوں دین کا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی باغی جماعت کے ساتھ شامل ہوتا اور اس کے بعد اپنا دین بیچ دیتا۔ تو ان قسم کے جو سوچ والی جو جنگ ہے، یا یہ جو بیماری ہے، یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے کو ہمیشہ آپ سوچیں اور ہمیشہ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعائیں ہوتی تھی کہ اے اللہ، جو بھی فتنے ہیں، ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے دکھ رہی ہو یا چھپی ہوئی ہو، یہ چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا ہے، ان سے بھی آپ کو پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے محفوظ کرے۔ چونکہ فتنہ جو دکھ رہا ہو تو اس سے تو بچنا آسان ہے، لیکن جو آپ کے اندر ایک فتنہ چل رہا ہو، جو آپ کے اندر ایک طرح سے جنگ لڑی جا رہی ہو، اس جنگ کو سمجھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گھریلو جنگ جو محبت اور سکون اور جو اطمینان ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، آج وہ نہیں ہے، اور وجہ کہیں نہ کہیں یہی آتی ہے کہ ہر ایک کو ہم نے پرائیویسی کا نام دے دیا اور لوگوں کو تقسیم کر دیے۔ پرائیویسی کا مطلب میں جو بھی کروں آپ میری زندگی میں دخل نہ دیں۔ آپ کو اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ غلط چیز میں ملوث ہو رہے ہیں، یہاں پرائیویسی کا دہائی نہیں دیں گے۔ وجہ یہی تھی، الگ الگ نعرے تھے، الگ الگ وسوسے تھے، لوگوں کو ان فتنوں سے دور کر، ان فتنوں میں مبتلا کرنے اور لوگوں کو اور زیادہ دور بھیجنے کے لیے انہی کوششوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پرائیویسی کا نام دے دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہتر جانتا ہے،
ہر ایک چیز کا اس کے پاس علم ہے اور ہر ایک کو اس کے دائرے بتلائے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اندر ایک انسان کو یہی سبق دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو آپ کے ساتھ رکھا جائے۔ انزل الناس منازلہم، کیا ہمارے پاس حدیث نہیں ہے؟ ہر ایک کو اس کے درجے کے حساب سے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ پرائیویسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے غلط چیز کو بھی آپ چھپا کر کے رکھیں، آج آپ چھپائیں کل میں چھپاؤں، اور یہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو بس ہم رشتوں کو نبھا نہیں ڈھکیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کہیں نہ کہیں ہمارے دین سے دور ہونے اور اس جنگ میں داخل ہو کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہو، فکری جنگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاً دین سے محبت کرنے، علم سے محبت کرنے، علماء سے محبت کرنے، اور اپنے لیے آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کے جو مسائل ہیں، دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں بھی الہ العالمین ہم دین کو ترجیح دیں، دین کو آگے رکھیں اور مقدم رکھیں۔ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اولاً اس قسم کے مواقع ہی، اس قسم کے موقع اور محل ہی ہماری زندگی میں نہ لا کہ دنیا اور آخرت دونوں کو چوز کرنے کا مرحلہ ہو۔ الہ العالمین ہمارے مسائل آسان فرما، ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا آسان فرما، دین پر ہم قائم رہیں۔ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اس قسم کے جو ظاہری اور باطنی فتنے ہیں، ہر فتنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو ہم میں سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کے لیے جنت کے مراحل آسان فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کے ذریعے سے اگر کسی آزمائش میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، الہ العالمین ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو لوگ بحیات ہیں، پریشانی میں ہیں، پریشانیاں دور فرما۔ بے روزگار ہیں، حلال روزی کی توفیق عطا فرما، حلال رزق کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار فرما، ان کی کاروبار اور ان کے محنت و مزدوری کے اندر برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم بیمار ہیں، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ ہموار فرما۔ الہ العالمین عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں جو ہم سنے بھی نہیں یا شاید سن بھی نہ پائیں۔ مولا کریم ہر قسم کی چھوٹی اور بڑی بیماریوں سے تو ہر ایک مسلم کی حفاظت فرما، ہر ایک مسلم کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کے آخرت کی حفاظت فرما، نوجوانوں کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، بچے، ان بچوں کی اللہ حفاظت فرما، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم میں سے ہی، ہمارے درمیان سے ہی ان مجاہدین کو جو دین کی دفاع کریں، دین کی حفاظت کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں، ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص اللہ تو توفیق عطا فرما۔ ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ان نسلوں میں ان مجاہدین کو تیار فرما۔ الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت، ان کے آبرو، ان کے عفت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ان کے بھی دین، ان کے ایمان، ان کی حفاظت، ان کے دین، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔